ज़िया ज़का और मैं बन के आई हूँ आपकी पुकार। कहते हैं कि वो मुआशरा कभी तरक्की नहीं कर सकता जो अपने उस्ताद की इज्जत नहीं करता। कहते हैं कि उस्ताद वो सीढ़ी है जो आपको अंधेरे से निकाल कर रोशनी की जानिब ले जाती है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, चंद काली भेड़ों ने इस पैगंबराना पेशे को दागदार करने की कोशिश की, इसातिज़ा को रुस्वा करने की कोशिश किया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ LGS स्कूल वाक़े की, लाहौर ग्रामर स्कूल। ये वो निजी स्कूल है गुलबर्ग का जहाँ चंद टीचर्स ने मासूम तालिबात को हिरासा किया। सिर्फ हिरासा ही नहीं किया, उनके साथ क्या दरिंदगी करने की कोशिश की और उसके बाद किस किस को सामने कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। आज के प्रोग्राम में मैं सब पर्दे चाक कर दूंगी। आइए दिखाते हैं। नाज़रीन, इसी पे बात करने के लिए कि कानून के दायरे अख्तियार में क्या है और इस मामले को कैसे डील किया जा सकता है, बैरिस्टर वकास अब्रेज़ हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि LGS में तालिबात को हिरासा करने का मामला यकीनन आपकी नज़र से भी गुजरा होगा। हमने भी प्रोग्राम बहुत तफसील से चलाने की कोशिश की ताकि अवेयरनेस प्रोग्राम हम कर सकें। ऐसे में कानून के दायरे अख्तियार में क्या है, क्या हो सकता है इन बच्चियों का? अगर वो माइनर हैं तो इनकी मुद्दत, अगर उनके माँ बाप डर के बैठ जाते हैं तो कौन कौन ऑन कर सकते हैं इनकी? क्या कोई एसोसिएशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन और ये मुद्दत ले सकती है? देखिए जी, इस बारे में प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 उसका सेक्शन 21 और 22 है। दैट इज़ वेरी मच क्लियर इन दिस रिगार्ड, जो कि ये कहता है कि किसी भी माइनर के साथ जब साइबर स्टॉकिंग की जाती है या उसे ब्लैकमेल किया जाता है या उसे हरास किया जाता है तो सेक्शन 21 के अंदर इसकी साथ साथ सज़ा रखी गई है और इसके साथ 5 मिलियन तक फाइन किया जा सकता है। जहाँ तक इसकी जो है मुद्दत लेने की बात है तो माइनर की जो वल्दियत, जो इसकी मुद्दत है, डेफिनेटली उसका गार्डियन लेता है। और गार्डियन के अलावा और कौन सा शख्स इसकी मुद्दत ले सकता है? बिल्कुल जो हमारे चाइल्ड ब्यूरोज हैं जो कि बच्चों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं, वो भी इनकी मुद्दत ले सकते हैं। इसके अलावा जो चूँकि सेक्शन 21 जो है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो ऐसे ऑफेंसेस जो कि काबिल दस्तनज़ादिए पुलिस ऑफेंसेस होते हैं, इनमें FIA जो है वो बजाते खुद भी अपनी मुद्दत में भी इस मुकदमे का इंदराज कर सकती थी। लिहाजा FIA के पास भी जो है वो जुरिस्डिक्शन है कि वो अपनी मुद्दत में इसके अगेंस्ट जो है वो मुकदमा लॉन्च करे। एट दी सेम टाइम जो है वो पेरेंट भी जा सकते हैं, चूँकि बच्चा जो है वो डेफिनेटली वो सही तरीके से बात बता भी नहीं सकता और इन्वेस्टिगेशन कर। अच्छा वकास, ये भी बताइएगा कि जो ये प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस के प्रेसिडेंट हैं, क्या वो भी कोर्ट में जा सकते हैं? बच्चों की अगर वालिदैन डर के बैठ जाते हैं या माइनर डर जाते हैं तो वो कोर्ट में जाकर इसको ऑन कर सकते हैं कि जी हम प्रेसिडेंट हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से और ये गलत मामला हुआ है, हम इसको ऑन करते हैं। डेफिनेटली वो कोर्ट के साथ रजू कर सकते हैं और वो बच्चों के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। उनका काम ही यही है दर हकीकत कि जितनी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन बनाई गई है इनका पर्पस ही यही है कि एजुकेशन निज़ाम के अंदर किसी किस्म की आप इंग्यूटी देखते हैं, किसी किस्म के नकायस देखते हैं या हरासमेंट देखते हैं, चाहे वो टीचर से रिलेटेड हो, चाहे वो स्टूडेंट से रिलेटेड हो या दीगर स्टाफ से रिलेटेड हो, इनका काम ही यही है कि स्कूल के अंदर किसी भी शख्स को हरासा किया जाता है, उसको ब्लैकमेल किया जाता है, उसके खिलाफ किसी किस्म का जुर्म सरजद होता है तो ये लोग उनके हकूक के लिए आवाज उठा सकते हैं और इन लोगों को फ्रंट फुट पे अपना किरदार अदा करना चाहिए। ये वो बच्चे हैं जिनके लिए मदरसा सबसे महफूज पनाहगाह है अपने घर के बाद। अगर ये लोग अपने स्कूलों में महफूज नहीं है, और उस्ताद को तो बाप का दर्जा दिया गया, उस्ताद को बाप का दर्जा दिया गया है। इकबाल ने मुमारे कौम से तशबीह दी है। हज़रत अली ने फरमाया जिसने मुझे एक हरफ पढ़ाया वो मेरा उस्ताद है। लेकिन ये कैसे उस्ताद हैं जो अपने बच्चों को बजाय इसके कि मोरालिटी सिखाएं, अखलाकियात सिखाएं, इंसानियत सिखाएं, ये तो खुद हैवानियत पे उतर आए हैं। ये बच्चों का रास्ता करने पे आ गए, छोटी छोटी बच्चियों को, इनको शर्म करनी चाहिए। ऐसे उस्ताद, ऐसे काले भेड़िए, ऐसे गंदे अंडे, ये उस्ताजा के नाम पे मैं समझता हूँ ये वो काली कलंक है, वो धब्बा है
جس کو ریموو کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں ہماری جو چائلڈ بیورو ہے, ہماری جو سماجی کارکن ہیں, ہماری این جی اوز ہیں, ان سب کو بڑھ چڑھ کے اپنا کردار, چونکہ ایجوکیشن کے بغیر تو کسی معاشرے کی بنیاد کو آپ کھڑا نہیں کر سکتے. اگر یہی بنیاد غلط ہے, یہی بنیاد آپ جو ہے اس کو غلط ڈیمینشن پہ لے کے جا رہے ہیں, تو بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ جو ہے, دیکھیں انیلا ایک بات یاد رکھیے گا, ہم جب بھی کرائم کی وجوہات جاننے کی کوشش کرتے ہیں, موٹر وے پہ یا کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی کرائم کمٹ ہوتا ہے, وہ ون ویلنگ ہے, ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم بہتر کریں, استاد جو ہے وہ قوم کی تربیت کرے. لیکن یہ کیسے استاد ہیں جن کی اپنی تربیت کی جن کو ضرورت ہے, جن کو اپنے نقائص کو دور کرنے کی ضرورت ہے. لہٰذا یہ وہ اہل مدرسہ ہیں جو بچوں کا گلا خود گونٹ رہے ہیں, ان کو ہوش کر عقل کے ناخن لینے چاہیے. ٹھیک. وقاص اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ ہمارے سی آر پی سی کے تحت مائنر کے ساتھ اگر کوئی ہراسمنٹ یا چائلڈ ابیوز کیا جاتا ہے تو اس کی سزا کیا تعین کی گئی ہے پاکستان کے آئین میں؟ دیکھیں پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 509 کے اندر اس کی سزا جو ہے 3 سال رکھی گئی ہے, لیکن وہاں پہ یہ بیلیبل اوفینس ہے. لیکن جب یہ ایشو ہم سوشل میڈیا پہ پبلسٹی اس کی کرتے ہیں, اس کی پبلیکیشن کرتے ہیں, یہ پروموٹ کرتے ہیں, تو یہ پھر وہ پاکستان پینل کوڈ کے ڈائمینشن سے ہٹ کے اس کی جورسڈکشن پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کے انڈر آ جاتی ہے, جس کا سیکشن 21 سے ریگولیٹ کرتا ہے, جس میں 7 سال اس کی سزا ہے. ایٹ دی سیم ٹائم کورٹ جو ہے 5 ملین 50 لاکھ تک وہ جو ملزمان ہیں ان کو جرمانہ کر سکتی ہے. اور اگر کورٹ اس معاملے میں, چونکہ یہ پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016 میں انٹروڈیوس کیا گیا اور اکا دکا کیسز میں ہی اس کے پریسیڈنٹ سیٹ کیے گئے ہیں, اگر ہائی کورٹ جو ہے یا لوور کورٹ جو ہے ان کیسز کے اندر پریسیڈنٹ سیٹ کر دے, تو میں یہ سمجھتا ہوں ایک تو اس ایکٹ کے لیے بڑی ممد و مامن چیز ثابت ہوگی کہ کوئی بھی کسی کو کسی الیکٹرانک موڈ سے یا سوشل میڈیا کے سورس سے کسی کو ہراس کرتا ہے تو ہمارے پاس ججمنٹ موجود ہوگی کہ اسے 50 لاکھ فائن دیا گیا ہے اور 7 سال سزا دی گئی ہے. اگر تو ہماری کورٹس جو ہیں اس میں ایک بہترین پریسیڈنٹ سیٹ کر دیں تو آئندہ آنے والے وقت میں نہ صرف طلباء سے ریلیٹڈ میٹرز میں آپ دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹیز میں یہ کلچر بہت بڑھ چکا ہے, استاذہ ڈگری کے نام پہ, اسائنمنٹس کے نام پہ اور نمبر دینے کے نام پہ بچیوں کو اتصال کرتے ہیں. تو لہٰذا اس ایشو کو سیریسلی ٹیک اپ کرنے کی ضرورت ہے. ایٹ دی سیم ٹائم ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز, ہماری ایف آئی اے جو ہے, ان کی مؤثر کارکردگی اور پرفارمنس ریکوائرڈ ہے. وہ اس لیے کہ لوگ کووڈ کی سچویشن میں اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں, موبائل فون یوز کر رہے ہیں, سوشل میڈیا کا آج کے وقت میں جتنا یوز تھا آج سے پہلے کبھی بھی اتنا یوز نہیں ہے, چونکہ کووڈ کے وقت میں لوگوں کی انٹرٹینمنٹ صرف اور صرف واٹس ایپ اور فیس بک ہے. اور اگر یہ سیکیور نہ ہوں گے, دوسروں کی ہت کی عزت کی جائے گی, پگڑیاں اچھالی جائیں گی, الزامات لگائے جائیں گے, ہراس کیا جائے گا, تو ڈیفینیٹلی اس کو سیکیور کرنا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. اسٹیٹ کو ہم کس چیز کے ٹیکسز دیتے ہیں, کس چیز کا ریونیو دیتے ہیں, کس چیز کا مینڈیٹ دیتے ہیں, عمرانی معاہدہ سوشل کانٹریکٹ اسٹیٹ کے ساتھ کس چیز کا سائن کیا گیا ہے, اسی چیز کا کہ اسٹیٹ آرٹیکل 9 کے تحت ہمیں سیکیورٹی آف لائٹ اور رائٹ ٹو لائف پرووائڈ کرے. اور اگر اسٹیٹ نہیں کر سکتی تو اسٹیٹ کی رٹ کہاں پہ ہے؟ ایسے لوگوں کو نکیل ڈالے. اور جو لوگ جو کالے دھبے ہیں استاد کے نام پہ اور اس مولم کے نام پہ, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے مولم کا ورڈ یوز کیا, اور یہ کیسے لوگ ہیں جو کہ اس عہدے کی, اس لفظ کی حرمت ہے, اس کی تکریم, اس کے تقدس کو پامال کریں. اچھا وقاص یہ بتائیے گا کہ آپ اس کے لیے کیا خدمات سر انجام دے سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, میں ٹیم پکار کے ساتھ آپ کی بڑی اچھی پرفارمنس رہی اور آپ لوگوں کے حقوق کے لیے جس طرح آواز اٹھاتے ہیں, میں راجی تحسین پیش کرتا ہوں, اور میں بھی آپ کے ساتھ اسی طرح اس نیک مقصد میں شانہ بشانہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. اور میں فری آف کاسٹ جو ہے, اگر مجھے یہ کیس دیا جائے, میں فری آف کاسٹ اس کیس کی تمام پروسیڈنگ جو کروں گا اور تمام لیٹیگیشن آن دی بہاف آپ جتنے بھی یہ بچے تھے میں کرنے کے لیے تیار ہوں. اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ پیغام دیتا ہوں کہ اگر ہماری ضرورت پڑے تو ہم ہما وقت ایسے کاموں کے لیے حاضر ہے. ٹھیک, بہت شکریہ. بیرسٹر وقاص ابریز ہمارے ساتھ موجود تھے, اور یقیناً ان لوگوں کو جنہوں نے یہ پیغمبرانہ پیشہ بدنام کرنے کی سازش کی, ان کے کالے کرتوت بے نقاب کرنے چاہیے. اور جیسے وقاص نے بھی کہا کہ ہم خدمات سر انجام دینے کے لیے تیار ہیں, ہم وقت تیار ہیں, تو کسی چیز کی بھی ضرورت ہو ضرور ٹیم پکار کو کانٹیکٹ کیجیے گا. حقائق کیا ہیں منظر عام پر لانے کی بے حد ضرورت ہے. آئیے آپ کو پروگرام میں چل کے دکھاتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں پروگرام میں آگے بڑھوں, ایک خاص بات آپ کی نظر کرتی چلوں. آج جس ایشو پر
میں پروگرام کر رہی ہوں، اس پر انٹرنیشنل میڈیا بھی چیخ اٹھا ہے۔ ہمیشہ کی طرح ٹیم پکار نے اس ایشو پر بھی دل و جان سے محنت کی ہے۔ نامزد افراد میں سے بعض نے سفارشات کے انبار لگا دیے تو بعض افراد نے دھمکیاں دینی شروع کر دیں۔ تو دھمکیاں دینے والے کان کھول کر سن لیں، یہ ٹیم پکار ہے۔ میں اس رب کی ذات کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتی۔ میری ٹیم صرف حق اور سچ کے لیے لڑتی ہے، کسی کی دھمکیوں سے نہیں ڈرتی۔ جان اللہ کی امانت ہے اور اس کا وقت مقرر ہے، اس بات پر کامل ایمان رکھتی ہوں۔ خود کا بھی محاسبہ کیجئے اور اپنے کیے گئے گناہوں کو بھگتنے کے لیے تیار رہیے، کیونکہ آج کے پروگرام میں سب کچھ صاف صاف دکھانے جا رہی ہوں، کچھ بھی حذف کرنے کو ہرگز تیار نہیں۔ یہاں لوں گی ایک بریک اور بریک کے بعد گناہگاروں کا خلاصہ کروں گی۔ آپ مجھے بات بتائیں، if you're not happy with A-level, why are you here? Why didn't you shift? There are so many other A-level campuses here. عمیر رانا کو جانتے ہیں آپ؟ اداکار ہیں جو، کتنا جانتے ہیں؟ بہت زیادہ، کتنا اچھا برا سب جانتے ہیں ان کے بارے میں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ کاشف مرزا صاحب موجود ہیں جو کہ پریزیڈنٹ ہیں آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن کے۔ بہت شکریہ مرزا صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ مرزا صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو پرائیویٹ اسکول کا، نجی اسکول کا معاملہ ہے، اس معاملے میں ابھی تک کے لیے جتنی بھی ریومرز اٹھی ہیں یا جتنے بھی یہ سامنے حقائق آئے، آپ تک پہنچے؟ جی بالکل۔ آپ کے علم میں کیا کیا ہے ابھی تک؟ دیکھیے جی، مجھے تو جو انٹرنیشنل میڈیا سے جو انفارمیشن شیئر ہوئی ہے، بی بی سی نے اور جو انڈیپینڈنٹ یو کے سے جو ہوا، بلکہ انڈیپینڈنٹ یو کے میں تو مجھ سے انہوں نے انٹرویو بھی اس حوالے سے کیا ہے۔ بیسکلی یہ جو بھی انفارمیشن ہے یہ سوشل میڈیا سے پاس آؤٹ ہوئی ہے، اور ابھی تک پرابلم صرف یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی افسوسناک خبر ہے جس کو ہم مکمل طور پہ کنڈیم کرتے ہیں، اور اس میں جو بھی انوالو ہیں وہ چاہے وہ ٹیچر ہے، چاہے وہ اس کے اندر کوئی ایڈمنسٹریشن کا بھی کوئی اگر رول ہے، تو یقیناً اس کے اوپر سخت سے سخت ایکشن لیا جانا چاہیے۔ ہم نے تو بلکہ یہاں تک ریکویسٹ کی ہے کہ دسواں پاکستان سے سپریم کورٹ کے ایک جج صاحب کی سربراہی میں ایک کمیشن بنایا جائے اور پورے پاکستان میں ایک پالیسی ترتیب کی جائے، اور ایسے جتنے کو کیسز ہیں ان میں ہماری بیٹیاں جو ہیں ان کی حفاظت ہمارا فرض ہے، بلکہ بیٹیوں کو جہاں پہ انہوں نے اتنی ہمت کی ہے تو اب ان کو آگے آنا چاہیے اور ان کو باقاعدہ طور پہ ایف آئی آر درج کروا لیجیے، کیونکہ اگر آپ ایف آئی آر درج نہیں کرتے اور پھر آپ ڈیفینڈ بھی نہیں کر پائیں گے، اور یقیناً اگر یہ ایک چیز جو ہے سوشل میڈیا کی حد تک یا میڈیا کی حد تک رہے گی تو شاید اس کا کوئی فائدہ حل نہیں ہو سکے گا۔ پوری دنیا میں ہماری بدنامی ہوئی ہے، 25 لاکھ سے زیادہ ہمارے پبلک پرائیویٹ اسکول کالج یونیورسٹی میں ٹیچر ہیں، اور ان سب کی جو عزت ہے یہ اس کے اوپر یہ حرف آیا ہے۔ ایک اور چیز اس میں ایک اور چیز بھی ہے نا کہ بچیاں مائنر ہیں، ان کے پیرنٹس پہ کسی قسم کا پریشر آ جائے، بچیوں کے اوپر پریشر آ جائے کہ ان کے کریئر، ان کا فیوچر خراب ہو جائے گا، کل کو ان کی شادی ہونے میں مشکل ہو جائے گی، بہت سارے معاملات، ہماری کمیونٹی سوسائٹی ہے نا ہماری، ایسے میں آپ پریزیڈنٹ ہیں، آپ کی فیڈریشن ہے۔ یہ آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں۔ اگر آپ سول ایجوکیشن میں اس کو لے کے جانا چاہیں، دعویٰ دائر کرنا چاہیں یا استغاثہ کرنا چاہیں، وہ یقیناً ہم اس کو بالکل کریں گے، اور نہ صرف یہ بلکہ میں نے اسی لیے تو یہ بات کہہ رہا ہوں، ہم نے تو سپریم کورٹ کے جج صاحب کی سربراہی میں کمیشن کی ڈیمانڈ کی ہے کہ اس کے اوپر اب سب کو دیکھا جانا چاہیے۔ ہمارے لیے سب کی ضروری ہے، بیٹیوں کی ضروری ہے۔ ابھی ان چاروں ٹیچرس صاحبان کا بھی میں یہ کہوں گا کہ ان کا جو بیان ہے اس کا آنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ابھی تک ان کے کسی کا بیان سامنے نہیں کیا آیا۔ وجہ؟ اس کا تو جواب وہی دیں گے جن کے اوپر ایلیگیشن ہے۔ اگر وہ نہیں آئیں گے تو یقیناً وہ اپنی پوزیشن خراب کر رہے ہیں، اور اب یہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایک ڈسکشن چل پڑی ہے، اور اس میں اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ میں تو بلکہ آج کے ہمارے وزیر جو پنجاب ہے اس سے میں یہ استعفیٰ مانگوں گا کہ یہ تمہاری سربراہی میں یہ واقعہ ہوا ہے، اور تم الزام الٹا پوری پرائیویٹ اسکولوں کی کمیونٹی والے نے پریس کانفرنس کی اور جس نے ہماری پوری کمیونٹی کو ملائن کیا ہے۔ بہت شکریہ کاشف مرزا صاحب، آپ نے ابھی تک جتنا بھی موقف تھا پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کی جانب سے، فیڈریشن کی جانب سے، وہ تمام آپ نے ہماری نظر کیا۔ اس ایک واقعے نے اتنے سوال کھڑے کر دیے کہ شاید ماں باپ اپنی معصوم بچیوں کو اسکول بھیجتے ہوئے 100 بار سوچیں گے اور ڈریں گے کہ ایسا آخر کیوں ہوا۔ جن اساتذہ کا نام سامنے آ رہا ہے ان میں سے کون کتنا قصوروار ہے
اور کس کا نام جان بوجھ کر لیا جا رہا ہے اور اس واقعے کو اب ہی کیوں منظر عام پر لایا گیا، ان سب پہلوؤں سے پردہ اٹھا دوں گی. لیکن اس سے پہلے ایک آڈیو آپ کی نظر کرتی ہوں جن کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ مبینہ طور پر اسکول کی پرنسپل ہیں جن کی تحقیق ہونا چاہیے. اس کی گفتگو کو سنیے، اس کے بعد اس پر بات کرتے ہیں. Mr. Ihtizaz, what a thing to say. What a thing to say. Dirty thoughts, one track minds. I would only say that. Since he's a bachelor, so कोई भी उसके कुछ भी कह सकते हैं just about it. And he's a smart guy. Of course he is. आप मुझे एक बात बताएं, if you're not happy with A-level, why are you here? Why didn't you shift? There are so many other A-level campuses here. محترمہ بول رہی ہیں کہ اعتزاز شیخ جن کی انتہائی بےہودہ تصاویر منظر عام پر آئی ہیں وہ خوبصورت ہیں اور کنوارے بھی ہیں، جس وجہ سے لڑکیاں ان کے ساتھ خود ملوث ہونے کی کوشش کرتی ہیں. مجھے ان کی اس بات پر انتہائی افسوس ہوا. یعنی آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ تمام ثبوت جھوٹے ہیں اور آپ کی منطق درست ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں یہ درست ہے اور تمام لوگ جو انصاف کی دہائیاں مانگ رہے ہیں وہ غلط ہیں. خدا کا خوف کریں. آپ لوگ اپنی بیٹیاں اسکول میں تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں، نہ کہ آپ کے الفاظ کو درست کرنے کے لیے. کسی کی بیٹی پر بات کرنے سے پہلے خود کو دیکھ لیں. آپ خود بھی محترمہ کسی کی بیٹی ہیں، آپ کی بھی کوئی بیٹی ہوگی، ایسے ہی کسی اسکول میں تعلیم بھی لینے جاتی ہوگی. اور ثبوتوں پر دھیان دیجیے. میں یہ کہتی ہوں کہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور جو اس میں جنسی بھیڑیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. ناظرین، چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی جانب سے ایک اپلیکیشن پٹ کی گئی تھانہ غالب مارکیٹ میں. اسی حوالے سے ایل جی ایس کا جو معاملہ طالبات کے ساتھ جنسی ہراسمنٹ کا معاملہ سامنے آیا اور یقیناً ایک بہت اچھا اور انتہائی اچھا قدم تھا کیونکہ کوئی آگے نہیں بڑھا. وہ مائنر بچیاں تھیں اور اب وہ کس ایج میں ہیں کوئی نہیں جانتا. بچیاں فرنٹ فٹ پہ نہیں آ رہی. ہم نے منسٹر صاحب کی پریس کانفرنس تو دیکھی، ان کے تمام تر جو خیالات تھے یقیناً وہ بھی ہمدردی والے تھے، لیکن فرنٹ فٹ پر چل کے کوئی نہیں آ رہا تھا. تو یہ بہت احسن قدم ہے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی جانب سے جو کہ یہ اپلیکیشن پٹ کی گئی تاکہ ان بچیوں کا یہ کیس یہ خود لے کے چلیں. ایسے میں چیئر پرسن ہمارے ساتھ موجود ہیں سارا احمد، انہیں سے جانتے ہیں. سارا، بہت شکریہ میں جوائن کرنے کے لیے. میں جتنی تعریف کروں اس قدم کی کیونکہ میں خود ایک خاتون ہوں اور مجھے خود اس چیز کا اندازہ ہے کہ جب ایک فیمیل ہراس ہوتی ہے اور وہ اتنی دیر چپ رہتی ہے وہ کسی نہ کسی ڈر، سوسائٹی پریشر، فیملی پریشر کی وجہ سے چپ رہتی ہے. ایک بچی جو ویسے ہی مائنر ہو، او لیول اے لیولس کی کیا ایج ہوگی اس کی. اب اگر اتنے عرصے بعد یہ معاملہ سامنے آیا تو شاید اس بچی پہ ایک اور سوسائٹی پریشر ہو جو ان بچیوں پہ کہ آپ نے اس طرح سے نہیں چلنا، اس طرح سے نہیں چلنا. ایسے میں آپ کا اس اپلیکیشن کو پٹ کرنا، تھانے میں مدعیت لینے کی کوشش کرنا یقیناً بہت احسن قدم ہے. کیسے یہ خیال آیا کہ آپ کی اس میں جورسڈکشن کے حوالے سے آپ لوگوں کو الاؤ تھا ان معاملات کو دیکھنا قانون کے مطابق یا خود سے ٹیک اپ کیا آپ نے؟ جی تھینک یو سو مچ. ایک تو میں آپ کو بھی اپریشیٹ کروں گی، آپ نے اتنا سینسٹیو ٹاپک اپنے شو میں اس کو انکلوڈ کیا کیونکہ یہ بہت اہم چیز ہے ہماری سوسائٹی کو شیپ کرنے کے لیے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک نیلسن مینڈیلا کا کوٹ ہے جس میں اسٹرانگلی بلیو کرتی ہوں کہ ایک سوسائٹی کا کیریکٹر اس طرح پتہ چلتا ہے جس طرح وہ اپنے بچوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں. تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس چیز پہ ٹیک اپ کریں، اس کو ڈسکس کریں. جب یہ افسوسناک واقعہ سامنے آیا اور ہمیں اس کے بارے میں پتہ چلا تو ایز پر آر پریویس پریکٹس ہم نے جس طرح 250 کیسز پچھلے ایک سال میں ٹیک اپ کیے چائلڈ ابیوز کے، انہی کو دیکھتے ہوئے اسی پریکٹس کو فالو کرتے ہوئے ہم نے اس کیس میں جو ہے انٹروین کیا، اس پہ انویسٹیگیٹ کیا اپنی طرف سے اور پھر جو ہے ہم نے یہ ایف آئی آر کے لیے اپلیکیشن فائل کی کل رات کو تھانے میں. یہ آپ کی اپنی کاوش تھی یا آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے، آئین پاکستان کی طرف سے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا یہ رائٹ ہے کرنا؟ جی دیکھیں، چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو کا ایک جو ہے وہ مشن ہے کہ چائلڈ ابیوز کا خاتمہ ہو پنجاب سے. تو اس کو فالو کرتے ہوئے اور پلس میں اسپوکس پرسن بھی ہوں ٹو پنجاب گورنمنٹ آن چائلڈ رائٹس. جو کیسز جیسے چائلڈ سیکچوئل ابیوز جو کہ پورے ہمارے ڈائریکٹلی قانون پی ڈی این سی ایکٹ میں نہیں بھی آتے، میں ان میں بھی انٹروین کرتی ہوں آن بہاف آف دا پنجاب گورنمنٹ.
تو یہ جب کیس آیا تو ہم نے سوچا کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے, ہماری ایک تو یہ سوشل رسپانسبلٹی بھی ہے, اینڈ پلس چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو کا کام ہی بچوں کا حقوق کا تحفظ کرنا ہے. اور یہ بچے تھے جن کے ساتھ یہ کیسز رپورٹ ہوئے آف سیکشل ہراسمنٹ. اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنے اکارڈنگ ٹو آور مینڈیٹ ہم نے یہ جو ہے رجسٹر کی FIR کے لیے اپلیکیشن. ہم اس کے کیونکہ پہلے بھی چائلڈ پروٹیکشن بیورو کبھی بھی کسی کے دباؤ میں نہیں آیا, ہم نے بڑے بڑے کیسز میں ہاتھ ڈالا ہے پہلے بھی, ابھی بھی ہم کسی کے پریشر میں نہیں آئیں گے. اینڈ تک میرا پلان ہے انشاءاللہ, میں اور میری پوری ٹیم جو بیورو کی ہے ہم اس چیز کو فالو اپ کریں گے, اور ہمارا یہی عزم ہوگا کہ ہم جو مجرم ہے اگر اس میں نکلتا ہے آفٹر انکوائری ان کو جو ہے کیفے کے دار تک پہنچایا جائے. ٹھیک. اچھا, آپ نے چونکہ پریشر کی بات کی تو ابھی تک کسی کی جانب سے آپ پہ کوئی پریشر بلڈ ہوا, کسی نے کوئی اپروچ کیا ہو؟ کیونکہ ابھی تک ہم نے دیکھا منظر عام پر کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی ہے, کوئی کھل کے نہیں آ رہا سامنے. بچیوں نے ہمت کی سوشل میڈیا کے تھرو سامنے آنے کی, لیکن ہر چیز جو ہے وہ بیہائنڈ دا سین ہی ہے. تو آپ پہ کوئی پریشر آیا اوپر سے؟ میرے اوپر کوئی پریشر نہیں آیا ابھی تک. انفیکٹ ہم نے جب ان کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی LGS 1A1 کو, تو وہ انہوں نے گورنمنٹ کے نمبر سے بھی کوئی کال نہیں ریسیو کر رہے. ہماری ٹیم جو ہے ان کے ادارے پہ گئی تو وہاں پہ صرف ایک سیکیورٹی گارڈ تھا, وہ کہتے ہیں اسکول بند ہے, یہاں پہ اندر کوئی نہیں ہے. میں لا منسٹر سے کانٹیکٹ میں ہوں, میں چیف منسٹر سے کانٹیکٹ میں ہوں, اینڈ چیف منسٹر کی ایک پرائیورٹی ہے کہ بچوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے, تو انہوں نے بھی اس واقعے کا نوٹس لیا ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہوگا ایجوکیشن منسٹر بھی بہت زیادہ انوالومنٹ کے ساتھ اس پہ کام کریں. اور آلسو میری ابھی CCPO جو ہے ذوالفقار صاحب, ان سے بات ہوئی ہے, اور انہوں نے انکوائری کمیٹی سیٹ اپ کی جس کا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا رزلٹ 2-3 دن میں آ جائے گا, اور اس کی بیسس پہ وہ FIR ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ رجسٹر کرنی ہے نہیں کرنی. کوئی ہمارے پاس ثبوت ہر چیز جو ہے وہ اس پہ بیان بھی دے رہے ہیں وہ جو ہے کمپلیننٹس کا. بالکل, ہوپ فار دا بیسٹ. اور یہاں پر میں اپنے ناظرین کے لیے ایک چیز بتاتی چاہوں, جیسے سارا نے کہا کہ گورنمنٹ کے نمبروں سے بھی اسکول انتظامیہ کی جانب سے کسی قسم کی کوئی کالز ریسیو نہیں کی جا رہی. وہاں پر جا کر جب چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی جانب سے یا ہم لوگ بھی گئے, جیسے کہ پروگرام میں ہم نے آپ کو دکھایا, تو وہاں پہ ایک سیکورٹی گارڈ ہے, وہ یہی کہتا ہے کہ لاک ڈاؤن کے باعث, گرمی کی چھٹیوں کے باعث اسکول بند ہے. اور سب سے بڑی چیز کہ اسکول انتظامیہ کی جانب سے اسکول کے باہر لگے تمام جو بورڈ جس پہ LGS لاہور گرامر اسکول لکھا ہوا تھا, وہ اویزا کیے ہوئے بورڈ بھی ہٹا دیے گئے ہیں, تاکہ پتہ نہ چل سکے کہ یہ بلڈنگ کسی اسکول کی ہے, کوئی گھر ہے, کوئی اور جگہ ہے, کچھ نہیں پتہ چلتا. اس کے بعد ناظرین, چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی جانب سے بہت احسن قدم اٹھایا گیا, وہ خود مدعی بننے کے لیے میدان میں آ گئی, آواز بھی اٹھائی, لیکن ٹیم پکار ابھی تک یقیناً یہ بھی بہت سارے لوگوں سے ملے گی, بہت سارا مواد اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن ابھی تک ٹیم پکار, چونکہ ہماری اپنی بھی انویسٹیگیشن ٹیم ہے, تو ہم لوگ بہت کچھ اکٹھا کر چکے ہیں اور بہت کچھ سامنے لا چکے ہیں, اور یقیناً ہیلپ فل ثابت ہوگا اس کمیٹی کو اپنی رپورٹ بنانے میں. وہ کیا ہے, کس طرح سے ہم پردہ چاک کریں گے لوگوں کا, آئیے دکھاتے ہیں. عمیر رانا کو جانتے ہیں آپ؟ اداکار ہیں جو, کتنا جانتے ہیں؟ بہت زیادہ. کتنا اچھا برا سب جانتے ہیں ان کے بارے میں. جن بچوں کے ساتھ یہ ہوا ہے, آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کس تکلیف میں سے گزرے ہیں, وہ کس سختی میں سے گزرے ہوں گے. اور اسپیشلی وہ بچے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ شیئر بھی نہیں کر سکے, کیونکہ ہمارے آفس نے جب یہ آج سے 3 دن پہلے سب کچھ شروع کیا, سب سے بات چیت شروع کی, ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس کے ساتھ, ان کی فیملیز کے ساتھ, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایسے بچے ہمارے سامنے ابھی تک تو نہیں آئے, مگر ان سے زوم پہ باقی چیزوں پہ بات ہوئی ہے, جس پہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ اتنی تکلیف میں تھے کہ وہ بچیاں رو پڑی. وہ ٹیلی فون پہ رو پڑی, وہ جب بات چیت کر رہی تھی اس کے اندر زوم کے اوپر, اتنی تکلیف میں یہ بچیاں. یہ نام ہے جی ان لوگوں کے, یہ ٹیچر تھا LGS کے اندر, اعتزاز رحمان شیخ. یہ ہے بندہ, دیکھیں ضرور دیکھیں, یہ بندہ ہے جس کا نام ہر جگہ چل رہا ہے. ان لوگوں نے اپنے سارے اکاؤنٹس بند کر دیے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ ہمیں ان کی تصویریں نکالنے میں کتنی پرابلم آ رہی. انہوں نے اپنے فیس بک, دیکھیں اگر چوری نہ کی ہوتی یا غلطی نہ کی ہوتی یا بری حرکتیں نہ کی ہوتی تو انہوں نے اکاؤنٹس کیوں بند کرے؟
आप क्यों भाग जाए? अगर कोई गलती की है या कोई इस तरह की हरकतें की है तभी तो चोरों की तरह भाग गए। ये एक हो गया। ये है जी उमर शरीफ ऑफिस असिस्टेंट, इसकी भी तस्वीर देखें। सब गायब हैं, सोशल मीडिया से, हर जगह से फोन बंद है इनके, सब कुछ इन्होंने बंद कर दिया। ये है जी जाहिद इकबाल साहब, केमिस्ट्री के हैं, OA लेवल के, या इसी तरह इनका जो भी है ये उन्हीं में से एक है। और मैं नाम आपको बताऊं, कोई मिस नुदरत अलीम है। इनके पास जितनी कंप्लेंट्स गई हैं ना, इन्होंने कभी किसी बच्चे को रिस्पॉन्ड नहीं की। नाम लिखे इनका, मैं नाम लूंगा सबके ताकि सबको पता लगे ये लोग कौन है। मिस नुदरत अलीम, लोगों ने मुझे फोन करके कहा कि बच्चे गए हैं इनके पास, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं होता, ये सब चीज। एक और टीचर है बशीर खटक, अभी पता नहीं वहां है कि नहीं है, मगर ये इस बंदे ने भी तबाही मचाई हुई थी। मुझे कंप्लेंट्स आई हैं खुद डायरेक्टली अब पिछले 2 दिनों के अंदर। बशीर खटक की, ताहिद बड़ाइच, एतजाज रहमान शेख, शहजाद अरशद। नाज़रीन, इसी सारे मामले को देखने के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से 3 रुकनी बेंच बनाया गया था, कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी ने फाइंडिंग देना थी। ऐसे में क्या फाइंडिंग सामने आई, कमेटी ने हतमी फैसला क्या लिया, इन्वेस्टिगेशन किस रुख पर थी, सी एजुकेशन हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बात करें। एतजाज शेख, उमर शरीफ, जाहिद इकबाल, मिस नुज़रत अलीम, बशीर खटक और शहजाद अरशद, ये सब लोग ऐसे रूपोश हुए कि इनमें से कोई न मिल सका और ना ही इनका कोई जानने वाला मंजर-ए-आम पर आया। एक बात आपके सामने रखना चाहती हूँ कि ये लोग रातों रात अमीर से अमीर तर कैसे हो गए, लाखों नहीं करोड़ों की जायदादें कैसे बना ली, क्या ये तमाम जायदादों का टैक्स भी अदा करते हैं, ये बात FBR को जरूर देखना चाहिए। क्या ये गैर कानूनी धंधों में मुलव्वस हैं, ये बात भी तहकीक तलब जरूर है। दूसरी जानिब जाहिद बड़ाइच नामी टीचर के बारे में हर उनके जानने वाले ने यही कहा कि वो इंतहाई ईमानदार और नफीस शख्स हैं, जबकि हमारी जाती इन्वेस्टिगेशन भी यही कहती है कि इस मामले से इनका जरा बराबर भी ताल्लुक नहीं। हाँ, अलबत्ता ये मिजाज के सख्त जरूर हैं, जिसकी वजह से किसी बच्चे की दिल आजारी हुई हो तो कुछ कहा नहीं जा सकता। और मिसेस उमैर राना और अदाकार उमैर राना को भी बिला वजह इस मामले में घसीटा गया क्योंकि इनके जानने वाले को हमने अपने खुफिया कैमरे से रिकॉर्ड किया, वो भी आगे चलकर आपकी नजर कर देती है। परवेज अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। 3 रुकनी कमेटी बनी थी इस सारे मामले को हल करने के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से, क्या फाइंडिंग सामने आई है अभी तक कमेटी की जानिब से? देखिए, अभी तो वो लोग काम कर रहे हैं, ऐसा जो भी चीज सामने आएगी वो शेयर करेंगे। अभी वो लोग काम कर रहे हैं इस पे। कितना टाइम लेगी कमेटी इसको मामले को देखने के लिए? बच्चों का मामला है, बच्चियां हैं वो छोटी। लेकिन पहले आप बात को समझिए कि वो स्टूडेंट्स, स्कूल के स्टूडेंट्स एट स्पॉट नहीं है, ये 2014, 15, 16 का मैटर है। और चूंकि इस वक्त हम लोग जो सब्जेक्ट हमारा होता है, जो बच्चे या बच्चियां मौजूदा टाइम में स्कूल में पढ़ रहे हैं, अभी पुराना मैटर है, डेफिनेटली इसके लिए हमें कंप्लेंट चाहिए। जैसे मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया है, किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी न किसी एप्लीकेंट का, कंप्लेनेंट का होना जरूरी है। 3 रुकनी कमेटी हमने इसीलिए बनाई है कि ये लोग देख रहे हैं कि वो सारे जो मामला थे, मैं कमेंट इस पे फौरी तौर पर नहीं करना चाहता, ऐसा वो राब्ता करने की कोशिश करेंगे टीचर से भी, बच्चियों से भी। उसके लिए हमें कोई भी कांटेक्ट किसी तरह मिलता है तो राब्ता करके जो भी चीज होगी सामने आ जाए। अभी वो काम कर रहे हैं और ये इस तरह का मैटर है कि एक आध दिन में इस पे फौरी तौर पर कमेंट करना या इनिशियली कोई। अच्छा, अभी इनिशियली जो चीजें चंद एक तो आपके सामने आई होंगी ना, चूंकि आप CEO एजुकेशन है तो मेरा देखिए, मेरी बात सुनिए, जब कोई प्रो कमेटी काम करती है तो उसके मामला में दखल नहीं लिया जाता, वो लोग काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अच्छा, असल मैटर लगता क्या है आपको? ऐसा इख्तियार नहीं कि वो उनसे टाइम टू टाइम रिपोर्ट लूं फौरी तौर पर, जब तक काम को कंपाइल नहीं करते, मुकम्मल नहीं करते। वैसे परवेज साहब, मिनिस्टर साहब ने तो ये भी कहा था कि वो बच्चियां उनके आगे बहुत रोई हैं और उनका दिल इस चीज पे जो है बहुत ज्यादा अफसुर्दा हुआ है। वो ठीक बात है, लेकिन उसके बाद अब मैं रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ ना, कि रिपोर्ट को फाइनल करना, वो मैं फाइनल तो पूछ नहीं रही ना, मैं तो इनिशियल पूछ रही हूँ आपसे। मेरी काइंडली बात सुनिएगा, मुझे नहीं इस बात का पता, कमेटी जो काम कर रही है उसमें मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता। वो लोग काम कर रहे हैं,
हैं उस पे जब वो काम कर लेंगे। आपकी बात ठीक है, कमेटी को अप्रॉक्सीमेट कितने दिन लगेंगे, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ। उसने मेरी बात सुनी, उसका एक तरीका कार है कि वो इस तरह नहीं है कि जो लोग इस पे काम कर रहे हैं वो आके फिर मीडिया पे बताएं जी आज हमारी फलां से बात हुई, फलां ने मैं आपकी बात बिल्कुल ठीक नहीं हूँ सर, मैं ये पूछ रही हूँ कि विद इन 1 मंथ हम उम्मीद कर सकते हैं? 30 डेज बहुत टाइम होता है। देखिए मैं इस पे कमेंट नहीं करना, बुनियादी बात इसमें जो है ना वो राब्ता है। देखिए एक चीज होती है कि आपके पास अगर कोई मैटर कोर्ट में आपके पास पिटिशनर या एप्लीकेंट और अक्यूज्ड दोनों सामने मौजूद हैं तो आप उस चीज को 1 घंटे में भी वाइंड अप कर सकते हैं। लेकिन जब आपको राब्ता करना है बड़े एहतियात के साथ पिटिशनर्स, एप्लीकेंट्स या कंप्लेनेंट से, उनको बहुत सारी चीजों को मलूज़े खातर रखना होता है। फिर आपको अक्यूज्ड से राब्ता करना है, चीज सामने हो तो टाइम फ्रेम दिया जा सकता है, ठीक है। जब चीज सामने ना हो तो उसमें टाइम फ्रेम देना मुश्किल होता है। परवेज साहब, एक चीज जो मैं जाती तौर पे आपसे पूछना चाहती हूँ, आप क्या समझते हैं बहसीयत इंसान, ह्यूमन बीइंग या एक ऑफिसर होने के नाते कि 2016 से लेके 20 तक 4 साल का गैप क्यों आया होगा? देखिए मैं ये तो नहीं जानता गैप क्यों है, लेकिन अगर इस तरह की कोई चीज है तो वो किसी भी सूरत में काबिल बर्दाश्त नहीं है। हाँ। ना हमारा रिलीजन अलाउ करता है, ना इंसानियत, ना कोई मॉरल कैरेक्टर्स, ना इखलाकियात। तो ये तो बात की है कि 3 या 4 साल का गैप, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि कमेंट करना मुश्किल है कि 4 साल के गैप के बाद अगर कोई इस तरह की बात है तो उन्होंने कमेंट क्यों किया। लेकिन ये अगर इस तरह की कोई चीज है तो ये काबिल बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि हमारी बेटी है वो इस तरह ये किसी भी सूरत और यकीनन ये काबिल बर्दाश्त नहीं है, और मुझे उम्मीद है कि आगे की जो हिकमत अमली तय करेंगे यकीनन वो हमारे तलबा और तालिबात के लिए बहुत ज्यादा खैर मकदम होगी। मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन पे डिपार्टमेंट काम कर रहा है इसमें, और इसीलिए इसको हमने इसी 2-3 अंदाज में लिया है। सिर्फ इस वाक़े की हद तक नहीं है, ये फ्यूचर के लिए भी पेशवाई और प्लानिंग कर रहे हैं और इंशाल्लाह इनको कंट्रोल करेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया परवेज अख्तर साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? उमेर राना को जानते हैं आप? 2014 से 15 तक आपने नौकरी की, कितना जानते हैं? बहुत ज़्यादा। कितना? अच्छा बुरा सब जानते हैं इनके बारे में? अच्छे इंसान। लगता है आपने LGS वाला वाक़या जो है वो सुना नहीं है, या सुन के अवॉइड कर दिया? अच्छा, तो 6 साल बाद क्यों इल्ज़ाम लगेगा उनके? देखिए जब भी चीज़ निकलेगी वो सामने जरूर आएगी, लेकिन अभी आपको यानी हकीकत का पता है अंदर से? कुछ है ही, ये सिर्फ इल्ज़ाम नहीं, मतलब हकीकत का तो आपको पता है, फिर ये क्यों हो रहा है? समझ लें कि कुछ लोग मिले हुए हैं अपनी वो करने के लिए, एक नाम वाला बंदा है, एक्टर है, अच्छा इंसान है, उसको नीचे गिराने वाली बात है। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि वो सिर्फ बाकिरदार ही नहीं, वो एक ईमानदार शख्स है। ऐसे उनकी दोस्ती की वजह से कह रहे हैं या गैर जानिबदारों के कह रहे हैं? ऐसी बात नहीं है, किसी बंदे के साथ आप नहीं जाए तो आपको पता चलेगा। अच्छा, ये जो LGS वाला वाक़या हुआ है इसमें उमेर राना के साथ 4 लोग और हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं। ये सारे आपस में दोस्त हैं, अगर इनकी कोई दोस्ती है, कोई इनका लिंक है आपस में, तो वो बता दें। जिसकी तस्वीरें वायरल हुई सब कुछ सामने आ जाएगा। नाज़रीन, 2014 से 16 तक की वो तमाम केसेस हैं जिनका जिक्र आज मैंने अपने प्रोग्राम में किया। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि 2020 यानी कि 6 साल बाद ही इन केसेस को मंजर आम पर लाना क्यों मुनासिब समझा गया? अगर वो बच्चियां विक्टिम थी तो अब तक वो कहाँ थी? क्या उन्होंने अब मैच्योर लाइफ में आकर किसी से ये तमाम मामला डिस्कस किए, या इसके पीछे मुहर्रकात कुछ और? इतना अरसा ये मामला दबा रहा। अगर ये मामला स्कूल इंतजामिया के नोटिस में पहले भी था तो वो क्यों चुप रहे? क्योंकि सारे मामले पर ये कोई सीधा साधा मामला नहीं है कि तालिबात को हिरासा किया गया और यूं खिचड़ी पक गई और सामने आ गया। नहीं, इस मामले में बहुत सारे संजीदा पहलू हैं जिनकी इन्वेस्टिगेशन
हर पहलू से होनी चाहिए, क्योंकि टीम पुकार खुद एक इन्वेस्टिगेटिव टीम है और हम लोगों ने अपने तमाम जितने भी इन्वेस्टिगेटिव हमारे रिपोर्टर्स थे, हमारे सोर्सेज थे, सबको एक्टिव करके जो डाटा हमने इकट्ठा किया वो यकीनन दिल दहला देने वाला था। वो कोई आम सी बात नहीं थी, ये घी सीधी उंगली से निकलने वाला नहीं है। मैं यकीन रखती हूँ कि तमाम देखने वाले इदारे, सरकारी इदारे जो भी ये रिपोर्ट बना रहे हैं, वो कमेटी मेरा प्रोग्राम देखने के बाद मेरे तमाम सवालों को मद्देनजर रखते हुए हर पहलू से ज़रूर इन्वेस्टिगेशन करेगी और सस्पेक्ट्स में से जो भी एक्यूज है या अगर कोई तीसरा हाथ मुलव्वस है तो उसे कैफिर किरदार तक पहुँचाएंगे। हमें आज अपनी इस एफर्ट के साथ इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में किसी नई एफर्ट और पब्लिक अवेयरनेस के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने